السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے پوری دنیا کے انسانوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ تو دوستو، ہم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں اور محتاج ہیں، لہٰذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنی بنیادی ضروریات کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر کھانا، پینا، رہائش اور ضروریات زندگی شامل ہیں۔ آج ایسا دور جا رہا ہے کہ ہر انسان دولت کے حوالے سے بے حد پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کا چلتا ہوا کام رکا ہوا ہے، کوئی حالات سے متاثر ہے، کسی کا کام چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، اور کوئی ڈگریوں کے ہوتے ہوئے بے روزگار پھر رہا ہے۔ دوستو، آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے ہم ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو بھی اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو غنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستغنی سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس پہ اپنی رحمت کی فراوانی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے۔ دوستو، ہم دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں جن کے پاس رونے کے لیے اللہ کا در ہے، رونے کے لیے اللہ کی چوکھٹ ہے، رونے کے لیے گڑ گڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ورنہ آج کے دور کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دوستو آگ کا پجاری ہے اور مجوسی ہے، کوئی بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے، تو کوئی صلیب کی پوجا کر رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ مسلمان ہیں، اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ دوستو ان کے پاس رونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا در ہے، اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، پڑھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور عمل کرنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ہے۔ اب ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں جو مسلمان قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے اور پریشان حال ہے، وہ آج کے ہمارے اس وظیفے کو توجہ اور دھیان سے سن لے اور اس پہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو حرکت میں آتا ہوا اپنی آنکھوں سے وہ خود دیکھ لے گا۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کا تعلق جمعرات کی رات کے ساتھ ہے یا جمعے کی صبح کے ساتھ، یعنی جمعرات کی رات کو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پھر صبح جمعے والے دن آپ اس وظیفے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے اول میں 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ نماز والا درود شریف کہلاتا ہے، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے افضل درود یہی درود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 دفعہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 313 دفعہ، ناظرین 313 دفعہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا اللہ یا غنی
یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہی نماز والا درود شریف 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مرادوں کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس کے اوپر پختہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات اپنے حکم کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ دے سکتی ہے، غریب کو امیر بنا سکتی ہے، امیر کو غریب بنا سکتی ہے۔ وہ ذات چاہے تو قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ آن واحد کے اندر زمین میں دسا دے، اگر وہ ذات چاہے تو کنویں سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا کے بادشاہی عطا کر دے۔ تو دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کر کے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان بے نیازی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیں، جس کو چاہتے ہیں دولت مند بنا دیں، جس کو چاہتے ہیں غریب بنا دیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیات کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان فرما دیجئے، اے اللہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اے میرے اللہ تو بہترین کارساز ہے، بہترین دوست ہے، اے اللہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو دوستو جو بھی انسان اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا کرے گا، اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کے پریشانیاں دور ہوں گی، اگر وہ بے روزگار ہے تو وہ روزگار عطا کیا جائے گا، اگر وہ بیکاری ہے اور مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ فقیر سے غنی لوگوں کے اندر اس کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے وظائف کے ساتھ ایک ضروری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کی ذات کو غنی سمجھنا ہے، اللہ کی ذات کو مختار کل سمجھنا ہے، اللہ کی ذات کی کبریائی کی عظمت کو اور اللہ کی طاقت کو، اللہ کے غیبی نظام کو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام معاملات کو سلجھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فقر کی حالت سے ان کو نکال کے ان کو بھی غنی کر دیا ہے اور مالدار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے خزانے سے، اپنے غیب کے نظام سے ہماری ضروریات کو پورا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ اس کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ بھی ہمارے وظائف سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔